الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں اور سننے والے اور سننے والی تمام مسلمان مرد اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائی۔ آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا روزہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کو راضی کرتے ہوئے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرا، اور 5ویں روزے کی ہم نے تراویح کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ سلسلہ وار درس چل رہا ہے اور آپ حضرات کو بے حد معلوم بھی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں کے اندر مختلف جگہوں پر شروع ہو جائیں گی، وہاں بھی انشاءاللہ فقیر کو دعوت دی گئی ہے کہ مختلف اضلاع مختلف شہروں میں جا کر قرآن کی حقانیت کو، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنایا جا سکے۔ گزشتہ بھی درس کی ترتیب میں کچھ تبدیلی آئی۔ عشاء کی نماز کے بجائے ہم نے فجر کی نماز کے بعد جامع عثمانیہ پیر محل میں، جہاں میں جمعہ کی ترتیب میری بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے کیونکہ رات تراویح کا ٹائم وہاں تبدیل ہوا، تو پھر میں اپنے گھر سے دوسرے شہر میں تھا، تو اس لیے وہاں کی ترتیب مجھے فجر کی نماز میں بنانی پڑی۔ اب بھی بعض مواقع بعض جگہ ایسی آئیں گی کہ وہاں ٹائم کی تبدیلی آتی رہے گی، تو آپ حضرات سے اس کی معذرت چاہوں گا۔ پیغام تو بس یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنانا، اور اللہ اس کے رسول کی بات سنانے کے لیے نہ کوئی جگہ کی اور نہ ہی کوئی موقع کی اور نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جس کا کھائے اس کے گیت گائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا، اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا، تاکہ اللہ کے بندے ہو کے جئیں، انسان اللہ کا بندہ بن کے جئے اور اللہ کا بندہ بن کے مرے، اور اللہ ہی کا بندہ بن کے اس کے دربار میں قیامت کے دن کھڑا ہو۔ اس کا بندہ بننے میں اللہ جل شانہ نے بہت ساری مہربانی ہمارے پہ فرمائی ہیں۔ اس نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ایسی اعمال، ایسی چیزیں عطا فرما دی کہ انسان 1 منٹ میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، جیسا کہ توبہ استغفار ہے۔ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، ساری زندگی اللہ کی ناراضگی کے اندر گزری، اور ایک لمحے کے اندر اللہ جل شانہ کے دربار میں آ کے معافی مانگ لی، اور اتنا صدق کے دل سے کہہ دیا، اور گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اور پکی سچی توبہ کا ارادہ کرتے ہوئے اتنا بھی کہہ دیا، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ اتنے مہربان ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ انسان جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ میرے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ وہ عبادت اس کے لیے مقبول ہوتی ہے یا مردود ہوتی ہے، لیکن توبہ کا ایک ایسا عمل ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ اتنی مہربانی فرماتے ہیں، گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، اور بعض جگہ اتنا اس کا کرم بندے پر حاوی ہو جاتا ہے، اتنی رحمت والی چادر کے اندر اللہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ اس کی بدیوں کو، اس کی سیئات کو اللہ پاک نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور اسی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں کو خطاب فرمایا کہ جو گناہ کرتے کرتے تھک گئے، اب زندگی بھر انہوں نے کوئی نیکی نہ کی یا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، ایک دن اپنے دکھوں پر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتے ہوئے اور سچے دل سے کہہ دیا کہ اللہ تم معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مالک کائنات نے ایسی برکتوں والا عطا فرمایا ہے، فرمایا روزہ مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال ہے، مسلمانوں کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو، جیسے میں نے کل عرض کیا اور پرسوں کے درس میں بھی یہی میں نے عرض کیا کہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کی تیزی اور دنیا کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہم اللہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو پیچھے کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ سے کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک تحفہ دیا جو نماز کا تحفہ ہے۔ جتنے اعمال، جتنے حکم زمین پر آئے، لیکن نماز والا تحفہ، نماز والا حکم اللہ نے عرش بری پر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دیا۔ فرمایا او میرا نبی، آپ کی معراج یہ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پہ لے کر آئے اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت جہنم دکھائی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ یہ آپ کی معراج ہے۔ آپ کے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، جو نماز کے سجدے میں آئے گا اور میں اللہ اسے وہ معراج عطا فرمائیں گے۔ گویا ایسا ہے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا اور اللہ کے قدموں میں بھی اس بندے کو جگہ مل گئی۔ روزہ، اللہ اکبر، فرمایا اس کا دن کا رمضان المبارک کے مہینے کے دن کے روزے فرض کر دیے گئے اور رات کی تراویح۔ ہم اسی کشمکش میں ہیں، یہی اس بحث کے اندر عمر ہماری گزر گئی۔ تراویح 20 ہے، تراویح 8 ہے، تراویح 12 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، حضرت عمر کے دور کے اندر ہوئی۔ اللہ کے بندو، بحث تنقید کرنے سے پہلے تم دیکھا تو کرو انگلی تم کس کی طرف اٹھا رہے ہو؟ ان لوگوں کی طرف جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو میرے صحابہ کریں گے وہ میرا ہی طریقہ ہوگا، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے تابع دار تھے۔ مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور آپ نے فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جائے۔ اب ان لوگوں کے لیے خطاب تھا، جو اپنے لوگوں کے لیے حکم تھا جو مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، لیکن جہاں جہاں تک یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی، کوئی گھر میں تھا، کوئی بکریوں کے باڑے میں تھا، کوئی مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور دوسرا پاؤں مسجد سے باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں رہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہمارے کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ۔ جس جگہ تھے ہم وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان سے آ رہے ہیں، آپ نے اپنی سواری کو روکا اور سواری کو روکنے کے بعد آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ یہ پانی کا برتن بھر کے لاؤ۔ پانی کا برتن بھر کے لائے، پھر آپ اپنی سواری سے اترے، پانی کا برتن لے کر دور چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر واپس آئے۔ آپ کا خادم پریشان ہوا اور کہنے لگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میری سمجھ میں بات نہیں آئی، نہ قضائے حاجت کے لیے آپ نے پانی استعمال کیا، نہ آپ نے وضو کے لیے پانی استعمال کیا، نہ آپ نے پینے کے لیے پانی استعمال کیا، آپ نے پانی منگوایا، سواری سے اترے اور دور جا کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے سفر پر اور یہیں سے ہمارا گزر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، پانی آپ نے ہاتھ میں لیا اور دور جا کر آپ استنجے سے فارغ ہوئے، گو کہ مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو میں نے اس سنت کو بھی زندہ کر دیا کہ یہ عمل بھی حضور علیہ السلام کے صحابی کے ہاتھوں پورا ہو جائے۔ جو صحابہ اتباع سنت کے اندر اور تابعداری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوں، بھلا مجھے بتائیے ایمان والو، مسلمانوں، جو تراویح پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے 20 ہیں 8 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں پڑھی، بھلا صحابہ
موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، یہ تو ہماری ذہن کی ایک وہ تنگ سوچ ہے، ایک ہماری جو ہے وہ تنگ نظری ہے کہ ہم عمل نہ کرنے کے لیے ہم بڑوں کو مثال دے کر اپنے ایمان کی کمزوری کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک عمل نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنقید کا نشانہ مت بنائیے۔ ایک عمل ہم سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اس میں کہ انہوں نے کیا تھا نہیں کیا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا ایک مسلسل طریقے سے انتظام کیا گیا تو عمر کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ایسا نہیں جو آپ سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے پر فخر نہ کرتا ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ عمر ماں مرے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے ماں باپ روئیں گے، بہن مرے بھائی روئے گا، بیوی مرے شوہر روئے گا، شوہر کا انتقال ہوئے بیوی روئے گی۔ عمر تیری موت پر قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ اس لیے پوری دنیا کا کفر یہ کہہ گیا اگر عمر رضی اللہ تعالی اس دنیا کے اندر 10 سال تک اور عادلانہ طور پر زندگی گزار کے چلے جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ آپ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر تراویح ہوئی اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا اہتمام، نبی علیہ السلام سے تراویح کی نماز ثابت ہے، اگر نہیں پڑھنی یہ تو اپنا فعل ہے، لیکن صحابہ اکرام کو برائے مہربانی تنقید کا نشانہ مت بنائیے۔ امت ویسے ہی قرآن سے دور ہے۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان کی اکثریت خصوصاً جو خطہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لی گئی، مجھے ایمانداری سے بتائیے اس پاکستان کے اندر آپ ایک سروے کریں تو کتنے مسلمان آپ کو روزہ رکھتے نظر آئیں گے؟ کیا ان کا اللہ پر ایمان نہیں؟ کیا وہ آج کے رسول نہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو وہ آج کے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے؟ ساری چیز ہیں۔ کیا آج کے رسول ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول کی جا بجا نافرمانی کرتے رہیں؟ رمضان کا ایک مہینہ، 11 مہینے 24 گھنٹے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کس چیز سے کھانے پر، کس چیز سے پینے پر آپ کو منع کیا گیا؟ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، گناہ تو عام دنوں کے اندر حرام ہے لیکن اس مہینے میں بچنے سے منع کیا گیا۔ اس مہینے میں کہا گیا کہ ان چیزوں سے بچو، منع کیا گیا ان چیزوں سے، اور نیکی کی طرف فرمایا اے نیکی کا شوق رکھنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا شوق رکھنے والے پیچھے ہٹ، تیرا رمضان اور رمضان کی بہاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا مسلمانوں پہ فرض ہے، اللہ نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اس مہینے میں روزے رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور قرآن کریم فریادی بن کر آپ کے میرے دروازے پر آیا۔ ابھی میں موٹر وے یا دوسرے جی ٹی روڈ سے گزر رہا تھا، میں اپنے ساتھی کو دکھا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو کتنے ہوٹل آباد ہیں، کتنی چائے کی دکانیں آباد ہیں، کتنے مارٹ آباد ہیں، اور کتنے ہی پیزے کی اور اسی طریقے سے برگر کی وہ دکانیں اور ریڑیاں جو ہے آباد ہیں، لیکن اگر غیر آباد نظر آ رہا ہے تو اللہ کا گھر تمہیں غیر آباد نظر آ رہا ہے۔ جو 4 آدمی اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرا بیان، میری تقریر الحمدللہ یوٹیوب پر اور اسی طریقے سے فیس بک پر چلتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل فرقہ واریت سے، کسی پر تنقید سے پاک۔ لیکن یہاں دکھ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ اگر انسان کسی صدیوں پرانا 40-45 سال پرانا اگر کوئی گانا کسی کے سامنے گایا جائے تو فوراً کہے گا اس فلم کا اس نے گایا تھا، یہ اداکار تھا۔ قرآن کی آپ صورت کسی کے سامنے پڑھ کے دیکھ لیں نہ میرے عزیزو، ہر بندہ قرآن کی حقانیت سے، قرآن کی بہاروں سے، قرآن کی برکتوں سے نہ واقف ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے اور اس غلطی پر اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں جا بجا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اللہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت سفر پر ہوں، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ترتیب 11 بجے حسب سابق جو ہے وہ درس قرآن اصلاحی بیان کی جو ہے وہ ترتیب بنے گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ بھی توبہ کے کلمات کہہ لیں، میں بھی توبہ کے کلمات کہہ لوں۔ جتنے مرد عورتیں اس وقت سن رہی ہیں سارے کے سارے توبہ کے کلمات کہیں اور اپنی زبان سے کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
یا اللہ میری توبہ، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم السلطان، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے کتنی تیرے سے دوری ہو چکی ہے، اور تیرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنا ہی تیرے سے اللہ دور چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے رحمتوں کا مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ دیا ہے، اللہ اس کی برکتیں پا کر تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بار بار تو نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور بار بار تیرا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ اللہ یہ طریقے سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں زندہ فرما دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے لباس کردار میں، ہمارے دسترخوان میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے لین دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں جو اللہ تیرے پاس پہنچ گئے تمام کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین مولانا صادق قاسمی صاحب اور مولانا شکیل قاسمی صاحب اے اللہ تیرے پاس آ گئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اور جتنے مسلمان مرد اور بوڑھے بچے یا اللہ رمضان مبارک یا غیر رمضانی میں دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکے۔ اے میرے رب بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اللہ بھی مانگے عطا فرما دے، اللہ رمضان کی بہاریں دے دے، دسترخوان پر افطاری کے وقت کے اللہ دعاؤں پہ مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے، شہری پر فرشتوں کی آمین دعاؤں میں دے دے۔ اے الہ العالمین رحمت خاصہ نازل فرما ہمارے بڑوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بوڑھوں پر، ہمارے گھر والوں پر، اور ملک پاکستان پر رحم فرما دے۔ افواج پاکستان کے سرحدوں پر حوصلے بلند کر دے، جتنے سیکیورٹی ادارے یا اللہ جتنی انتظامیہ اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے محنت کر رہی ہے اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی محنت کا صلہ بھی نصیب فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ پر اہل خیر کو متوجہ فرما دے، اللہ مال جان قربان کرنے کی تیرے دین پر توفیق عطا فرما دے، ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، جتنے اللہ اس وقت سفر پہ نکلے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے۔ یا اللہ سفر کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، ان کی سواریوں کی بھی حفاظت فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفت مصیبت سے، اچانک موت سے جس میں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، وہ موت دے جس پر تو راضی ہو، اور وہ موت دے جس پہ کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی دے دے اور موت ایمان والی نصیب فرمانا، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا فرما، جو دینی دنیاوی امتحان دے رہے اللہ میرے کامیاب و کامران فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس امت سے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما دے، کرونا کو ختم فرما دے، اے اللہ کرونا کو ختم فرما دے۔ اللہ ہماری بس ہو گئی، اب آپ بھی اپنی ناراضگی سے بس فرما دیجئے اور اپنے بندوں پہ اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اب تھک چکے ہیں اللہ، اب تھک چکے ہیں، کوئی ہمیں منزل کی طرف اللہ ہاتھ پکڑ کے رواں دواں کرنے والا نہیں ہے، آپ ہی اپنی رحمت کی باغ ڈور ڈال دیجئے، آپ ہی اپنی رحمت والی چادر تھما دیجئے اور ہمیں اپنے قریب بلا لیجئے۔ تیرے سے دور ہوئے یا اللہ ہر طرف سے ہمیں مار پڑی ہے، ہمیں معاف فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین برما کے مسلمانوں کو آزادی دے دے، رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل انشاءاللہ 11 بجے درس قرآن ہوگا۔